الخلائق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، خلفائے کرام، معزز سامعین، اہل خانہ، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، بھائی محمد اعظم صاحب کی زوجہ محترمہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ سارے دوست دور دراز سے تشریف لائے۔ میں ایک روایت بخاری و مسلم سے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نقشہ بیان کیا ہے، چونکہ یہ جو موت پہ اکٹھے ہونے کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں ایک جملہ بڑا واضح لکھا ہے کہ جس بندے کو میت دیکھ کر نصیحت نہیں ہوتی، اس کو پھر کسی چیز سے نصیحت نہیں ہوتی۔ یعنی کتنی بے بسی ہے کہ اولاد ہے، خاندان ہے، پیسے ہیں، اسلام دعا ہے، لیکن کوئی کام نہیں آ رہا، کوئی روک نہیں سکتا۔ تو جو بندہ جنازہ دیکھ کے، میت دیکھ کے نصیحت حاصل نہیں کرتا، وہ پھر تقریروں سے بھی نہیں کرتا، اس کو کوئی چیز نہیں سمجھا سکتی۔ تو مرنا تو ظاہر ہے ہم سب نے، غور و فکر اس بات پہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کس جنازے کی کیفیت میں جائیں۔ دو جنازوں کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک جنازہ اٹھتا ہے تو جو ہی آپ چارپائی اٹھاتے ہیں تو وہ میت رونا دھونا شروع کر دیتی ہے، چیخ و پکار کرتی ہے، مجھے میرے گھر سے کیوں نکال رہے ہو، میں نے بڑی مشکل سے یہ گھر بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے کہ ہم عالم دنیا والے عالم برزخ کی آواز نہیں سنتے۔ مرنے کے بعد جو عالم ہے نا، وہ عالم برزخ ہے، اس کے بعد پھر عالم آخرت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے
کہ ہم مردے کی آواز نہیں سنتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مردے کی وہ چیخو پکار سن لو تو تم اپنے مردے دفنانا بند کر دو، جس شدت سے وہ مردہ روتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ تمہارے یہ گوشت ہڈیوں سے علیحدہ ہو کے زمین پہ گر پڑیں اگر تم مردے کی آوازیں سنو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پردہ رکھا ہے، یہ پردہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے۔ ایک ہستی ہے جس کے لیے یہ پردہ نہیں ہے۔ جب غزوہ بدر کے موقع پہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف مشرکین کو کنویں میں ڈال کے اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، ابو جہل بتا تیرے بت سچے تھے کہ میرا اللہ سچا، وعدہ کس کا کامیاب ہوا؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردہ ہیں، آپ ان کو خطاب فرما رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ تم سے بہتر سنتے ہیں۔ اب اس حدیث میں بھی دیکھیں نا، یہ جو بخاری شریف کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جنازہ اٹھایا اور مردے نے رونا شروع کر دیا، تو یہ اللہ کے نبی کی ذات ہے کہ وہ جیسے اس دنیا میں سنتے ہیں ویسے عالم برزخ میں بھی سنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ وہ عالم برزخ کی سنتے بھی ہیں، پھر ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے نبی کو کبھی اپنے جیسا نہیں کہنا کہ نبی بھی ہماری طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ مردہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک بات اگر آج آپ ساری میری تقریر نہ بھی یاد رکھ سکیں کہ اس مردے کو سب سے زیادہ تکلیف کس بات کی ہوتی، یہ جو بات لکھی ہے نا یہ بڑی عجیب ہے کہ جو ہی آپ چارپائی اٹھاتے ہیں تو چارپائی کس نے اٹھائی؟ بیٹوں نے، خاوند نے، بھتیجوں نے، بھانجوں نے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو مردے کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ آج اسے گھر سے نکالنے والے غیر نہیں تھے، اپنے تھے، اپنوں نے گھر سے نکالا۔ جب کبھی اپنی کوٹھی بنگلے پہ تکبر کرنے کو آئے نا کہ میری کوٹھی دی کیا بات، تو اس کے صحن میں کھڑے ہو کے کبھی ایک منٹ کے لیے یہ سوچ لینا کہ میرے اپنے مجھے یہاں سے نکال دیں۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم جنازہ پڑھتے ہو، اس کی وہی کیفیت ہوتی ہے، پھر تم اس کو قبر میں اتارتے ہو۔ جانور سنتے ہیں، پرندے سنتے ہیں، لیکن انسان نہیں سنتے، لیکن تم اس کی اسی چیخ و پکار میں اس کو قبر میں چھوڑ کے آ جاتے۔ پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرا جنازہ اٹھتا ہے۔ یہ آج ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرا جنازہ کیسا ہو۔ دوسرا جنازہ اٹھتا ہے، وہ بھی بیٹوں نے اٹھایا ہے، بھائیوں نے اٹھایا ہے، اپنوں نے اٹھایا ہے، لیکن جو ہی آپ جنازہ اٹھاتے ہیں تو وہ میت کہتی ہے جلدی کرو مجھے میری منزل پہ پہنچاؤ۔ وہ روتا دھوتا نہیں ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے، مجھے گھر سے کیوں نکال رہے، اس کی یہ کیفیت نہیں۔ کیوں؟
اس نے یہ زندگی اللہ کی ملاقات کے لیے گزاری ہوتی، وہ بھی دکان پہ بیٹھتا تھا، دفتر میں جاتا تھا، کھیت میں کاروبار کرتا تھا، لیکن اس کا دل اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ میں نے کربلا میں بھی امام عالی مقام کے جو آخری جملے ہیں ان میں ایک تو جملہ سرکار نے فرمایا کہ مولا میں نے سب کچھ تیری خاطر قربان کر دیا، اور دوسرے جملے میں کہا کہ مولا ایک ہی خواہش تھی کہ میں تیرا دیدار کروں، تجھ سے ملاقات کروں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو جب امام عالی مقام نے یہ جملہ کہا تو غائب سے لوگوں نے یہ آواز سنی، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ تجھ سے راضی ہو۔ تو وہ جن کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا یہاں میں تھوڑا سا روک کے آپ کو، قرآن کریم نے موت کے لیے ذائقے کا لفظ استعمال کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن قرآن کریم لفظ جو مزے کے لیے نا وہ دو استعمال کر، لذت للشاربین، یہ آپ سب ہے قرآن کریم میں لفظ لذت بھی استعمال ہوا ہے اور لفظ ذائقہ بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم نے دونوں الفاظ استعمال کیے۔ موت کے لیے لذت کا لفظ نہیں ہے، موت کے لیے ذائقے کا لفظ ہے۔ پھر آپ کو یہ جو حدیث میں نے دو جنازوں کی سنائی ہے نا، یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، یہ قرآن کریم کا بیان ہے اصل۔ تو یہاں پہ ہمارے عربی لغت والے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ لذت اس مزے کو کہتے ہیں جو قدرتی ہوتا ہے، فطری ہوتا ہے، تو اس کو لذت کہتے ہیں عربی میں۔ مثلاً آپ نے ایک سیب کھایا تو اس سیب کے اندر جو مزہ ہے وہ قدرت کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ اب اگر آپ اس سیب کا ملک شیک بنا لیتے ہیں، اس کا جوس نکال لیتے ہیں، اس کا مربع ڈال لیتے ہیں، اس پہ انسان اپنی کوئی کوشش کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ لذت نہیں ذائقہ بن جاتا ہے۔ یہ آپ تھوڑا سا اگر مشکل محسوس کر رہے ہیں، لیکن ان دونوں لفظوں کو قرآن کے لفظوں کے چونکہ معنی طے در طے ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کا جو فطری مزہ ہے وہ لذت ہے، اور جس میں انسان کی اپنی کاوش اور محنت شامل ہوتی ہے اس کے بعد جو مزہ ہے وہ ذائقہ ہے۔ تو موت کے لیے قرآن نے لذت کا لفظ نہیں دیا کہ سب کی موت ایک ہی جیسی ہے، نہیں، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو نے کس طرح یہ زندگی گزاری ہے۔ ہر موت کا ذائقہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، ہر موت کا ذائقہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اس لیے یہاں لفظ لذت استعمال نہیں ہوا۔ اگر لذت استعمال ہوتا تو پھر سب کا ایک ہی تھا۔ کہاں پہ یہ موت کڑوی ہوتی ہے، کہاں امام عالی مقام جب امام قاسم سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تو نے موت کو کیسا پایا، تو وہ کہتے ہیں شہد سے بھی زیادہ میٹھا پایا۔ امام علی اکبر فرماتے ہیں بابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہر انسان کی موت کا ذائقہ علیحدہ علیحدہ ہے۔
اور وہ یہ جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، یہ جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنازہ یہ جو دوسرا اٹھایا ہے یہ بھی تو اپنوں نے ہی اٹھایا ہے۔ کیا اس کو اولاد سے محبت نہیں تھی، گھر سے محبت نہیں تھی؟ لیکن چونکہ اس کی اللہ کی محبت ساری محبتوں پہ غالب تھی، اس لیے جب اس کا جنازہ اٹھا تو اس نے کہا جلدی کرو مجھے میری منزل پہ پہنچ۔ جنازے میں جب جلدی کا حکم ہوا تو اس میں بھی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جلدی کرو، جلدی دفناؤ اس کو، کہ اگر تو وہ اللہ کا دشمن ہے، باغی ہے، اس نے سرکشی میں زندگی گزاری ہے، تو تمہارے کندھے اس کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں، اور اگر اس نے اللہ کی محبت میں زندگی گزاری ہے تو وہ اپنی منزل پہ جلدی پہنچے۔ وہ تمہاری دنیا کی لذتوں کو کیا کرے، اس کو تو لقائے حق اللہ سے ملاقات کا جو لذت ہے اسے تو وہ چاہیے۔ تو یہ کبھی نہیں سوچنا کہ ہر موت ایک جیسی ہوتی، ہر موت کا ذائقہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ جتنی آپ کی اللہ کے ساتھ ملاقات کی طلب بڑی ہوتی ہے اتنی ہی آپ کی موت کمال کی ہوتی ہے، اور جتنا آپ کا اس دنیا سے محبت ہوتی ہے اتنی ہی آپ کی موت بہت مشکل ہوتی ہے، جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے۔ ہاں، تو آخری وقت میں جب بیوی کہتی ہے بڑا مشکل وقت ہے، آپ جدا ہو رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو سرکار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تو کوئی مشکل کا وقت ہے، یہ تو فرحت اور خوشی کا وقت ہے، یہ تو جشن منانے کا وقت ہے۔ بیوی کہتی ہے آپ پہ سکرات طاری ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، فرمایا یہی خوشی کا موقع ہے، ادھر میں قبر میں جاؤں گا، ادھر محبوب سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنازہ جب اٹھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جلدی کرو مجھے میری منزل پہ پہنچا۔ یہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا میرا جب جنازہ اٹھے گا تو میری کیفیت۔ حضور غوث پاک نے اس کی جو وضاحت بیان فرمائی ہے کہ کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ آپ کو یہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہے، اولاد کی بھی ضرورت ہے، بھائیوں کی بھی ضرورت ہے، کاروبار کی بھی ضرورت ہے، دوائی کی بھی ضرورت ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے جی۔ تو غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ جیسے کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ویسے ہی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کی، دنیا کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن کشتی پانی پہ چلتی ہے، اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو غرق کر دیتا ہے۔ پانی ضرورت ہے نا کشتی کی، لیکن اگر وہ ضرورت کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی غرق ہو جائے گی۔ اب فرماتے ہیں یہ دنیا تیری ضرورت ہے، لیکن اگر یہ دنیا دل کے اندر آ گئی تو دل برباد ہو جائے گا، پھر تو روئے دوئے گا کہ ہائے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، میں نے بڑی مشکل سے یہ گھر بنایا ہے، کیوں مجھے میرے گھر سے نکال رہے۔ تو اس دنیا میں اعظم صاحب نے، ان بچوں نے اس محفل کا اہتمام کیا
کہ ہم اپنی والدہ کو ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ماشاءاللہ سارے پیر بھائیوں نے بھی، بھائی آفتاب صاحب لاہور سے آئے ہیں، انہوں نے بھی وہاں دعا کا، سنبڑیال میں بھی دیکھیں نا، یہ ایک روحانی تعلق جو ہوتا ہے کہ جہاں جہاں بھی اعظم صاحب کے پیر بھائی تھے وہاں بیٹھ کے یہ دعا کا سلسلہ ہوا۔ اور دعا کے متعلق ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بہترین دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو کہا ہے جو کسی کی پیٹھ پیچھے کی جائے، ایک بندہ موجود نہ ہو تو آپ اپنے گھر بیٹھ کے کہیں یا اللہ اس کو بیماری سے شفا دے۔ وہ دعا بڑی کمال کی ہوتی ہے کہ جہاں کوئی دوسرا انسان دیکھ نہ رہا، چونکہ اس میں خلوص ہوتا ہے، وہ اخلاص کے ساتھ دعا جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ جملہ بڑھیا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو چلا جائے یا دونوں چلے جائیں، ہائے ہائے ہائے، فلا تقل لہما اف، ان کے ساتھ تیری نرمی کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ اف بھی نہ تیری زبان سے نکلے، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ جب اف کہہ دیا ہے کہ اس سے آگے یعنی گفتگو کرتے یہ بھی نہیں کہنا ابا جی تو ہی تے پرانے دور دے ہو تانوں کی پتہ ہے نہ، یہ جملے نہیں کہنے۔ یہ اگر میں آپ کو سمجھا پاؤں، موضوع تو یہ بہت لمبا ہے لیکن آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ زبان سے کہتا ہے نا میں اللہ پر ایمان لایا، یہ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے حساب لگا لیا ہے کہ وہ زبان سے کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ اس رکوع میں بھی آگے جا کے چونکہ والدین کا حکم ہے، یہ سورہ عنکبوت کے اسی رکوع میں آگے جا کے، وہ میرے پاس اب وقت ذرا مختصر، وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ یہ تو لائن لگا کے چھوڑے گا کہ کون زبان سے اللہ پر ایمان لایا اور کون دل سے اللہ پر ایمان لایا۔ ایسے نہیں جان چھوٹے گی کہ بس زبان سے کہہ دیا لبیک یا رسول اللہ اور کام پورا ہو گیا۔ اب اس کو قرآن نے لفظ فتن کہا، فتن کا معنی بھی آزمائش ہے، یہ قرآن کریم کی آیت سمجھ کے جانا، اس کو فتن کہا ہے۔ آزمائش تو ہے، پتہ ہے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ آپ نے اپنے والدہ محترمہ کو پاس بٹھا کے کھانا کھلایا، فروٹ کھلایا، دوائی دی، ابھی آپ اٹھ کے ادھر ہی ہوئے ہیں تو محلے سے کوئی ملنے آ گیا، کوئی رشتہ داروں سے ملنے آ گیا، اور اماں نے کہہ دیا منوں تے کدی نہ روٹی پوچھی ہی نہیں ہے، منوں تے کدی دوائی پوچھی ہی نہیں ہے، منوں تے ٹائم ہی نہیں دیں دے، ہائے ہائے ہائے، اب تیری زبان سے اف نہ نکلے، اب تو یہ نہ کہے کہ ابا میں تے مر گیا تیری خدمت کردا، اماں میں تے مر گیا تیری خدمت کردا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ نے فرض قرار دی ہے یہ بات
تو اب ہم دیکھیں گے کہ تم اف کرتے ہو یا نہیں کرتے، ہم اس آزمائش میں سے تمہیں گزاریں گے۔ میں جمعہ پہ بھی اس دن بھائی اقبال صاحب بھی ادھر تھے کہ جن لوگوں کو اس آیت کے مفہوم کا پتہ تھا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کو کھانا کھلا دیا، اور اگر انہوں نے کسی سے کہا انہیں تو میں نے کبھی روٹی پوچھی نہیں، تو آ کے ابے نال اماں نال گالیاں شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، پھر تو میرے اوپر ایمان لایا ہی نہیں، تو نے میرے حکم کو مانا ہی نہیں۔ امام حسن مجتبیٰ اللہ غنی، ایک شخص نے پوچھا، یہ قرآن کی جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ طے در طے معنی ہوتے، ایک تو اف کا مفہوم میں نے آپ کی زندگی سے عرض کیا، یہ چونکہ آزمائش، دیکھیے نا آزمائش تو ہے یہ کہ آپ ڈاکٹر کی فیس بھی بھریں، لے کے بھی جائیں، اور والدین کہہ دیں کہ نا میں نے کبھی دوائی لے کے نہیں دیتی، اور آپ اف نہیں کہنا۔ دوسری پتہ کیا مثال دی گئی، تیرے والد نے کہا محفل میں بیٹا مجھے پانی لا کے دو، آپ پانی لینے کے لیے چلے گئے، پانی لے کے آئے تو باپ نے کہا کہ میں تینوں کدوں آ کے پانی لے آ، اب تو یہ نہیں کہہ سکتا، اب اف نہیں کرنا کہ ابا جی تو ہی آ کے۔ اور امام غزالی نے اس اف کی جو آخری بات لکھی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس اف میں، یہ 11ویں درجے پہ انہوں نے جا کے لکھا ہے، اس کا 11واں درجہ یہ ہے کہ اگر تیرے ماں باپ پخانہ کر دیں